یہ ہے وقت میڈیا اور آپ دیکھیں گے ہندوستان کے شہر گلبرگہ میں ہوا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ جو حیدرآباد دکن کے مشہور شاعر جناب سلیمان خطیب صاحب کی یاد میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں شرکت کی آپ سب کے محبوب شاعر جناب اکرم نقاش صاحب نے، جی ہاں، انہوں نے اپنے خاص شعر سے لوگوں کو نوازا۔ تو اس سے پہلے کہ اکرم صاحب کو سنیں، ان کی سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے۔ یہ پروگرام آپ تک لا رہے ہیں جینگو بنانا، جی ہاں جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ۔ 60 سال کے بوڑھے یا 16 سال کے جوان، آپ سب کے لیے ہے جینگو بنانا کا یہ پیغام۔ آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے اسٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں جینگو بنانا، جی ہاں جینگو بنانا گوگل پلے اسٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں، لکھیں JANGOBANANA اور کھیلیں انتاکشری اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی۔ سنے سنائیں فلمی گیت اور مزہ لیجئے رومانٹک سیٹ اور فنی شاعری کا، ساتھ ہی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر۔ جو سلیمان خطیب صاحب کی نظمیں سنا رہے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، شاعری نسخ انسانی کا اعلیٰ ترین اعزاز ہے۔ اردو کا شعری سرمایہ بھی دنیا کی دیگر اہم زبانوں کے بنسبت کچھ کم گرام آیا نہیں۔ شاعری بذات خود ایک تہذیب ہے، یہ تہذیب سکوت بھی ہے، تہذیب گفتگو بھی، تہذیب غم دوراں بھی، تہذیب غم جانا بھی۔ شعر محض فن یا مشغلہ نہیں، سامان مسیرت بھی ہے، سامان بصیرت بھی، اس بات حیات کا وسیلہ بھی، زخموں کا مداوا بھی، زندگی کی تصویر بھی اور زندگی کی تعمیر بھی۔ ابھی میں باقاعدہ مشاعرے کے لیے گلبرگے کے جدید لب و لہجے کے جوان سال شاعر جناب اکرم نقاش سے گزارش کروں گا۔ ان کا ایک شعر ہے کہ تھکے ہارے پرندے آسماں ویران کرتے تھے، تھکے ہارے پرندے آسماں ویران کرتے تھے، فضائے شام تھی سورج کو گھر جانا ضروری تھا۔ اکرم نقاش پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں، مگر اردو کی محبت اور اردو کے لگاؤ سے انہوں نے اردو میں پوسٹ گریجویشن کیا اور گولڈ میڈل بھی حاصل کیا۔ ان کا ایک غزلوں اور نظموں کا مجموعہ اور پھر ساتھ ہی ساتھ رباعیوں کا ایک مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ کرناٹک اردو اکیڈمی کے معزز رکن ہیں۔ آپ کی مرتبہ کتاب افلاک جو حیدرآباد کرناٹک کے ادب پر ہے وہ بھی انہوں نے مرتب کی ہے، اور حال ہی میں 1980 کے بعد کا شعراء کا کلام غزل کے رنگ کے نام سے بھی ترتیب دیا ہے۔ میں جناب اکرم نقاش سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے آسمان مشاعرہ پر غزل کا مطلع بن کے نمودار ہوں اور اپنے کلام سے مشاعرے کا آغاز فرمائیں۔ جناب اکرم نقاش۔ صدر مشاعرہ ایک غزل پیش کرتا ہوں، مطلع سماعت فرمائیے۔ جی چاہتا ہے تو کبھی میری مثال ہو، جی چاہتا ہے تو کبھی میری مثال ہو، جو کیفیت ہے میری وہی تیرا حال ہو، جو کیفیت ہے میری وہی تیرا حال ہو، میں جس کے ساتھ ہوں یہ ضروری نہیں کوئی، میں جس کے ساتھ ہوں یہ ضروری نہیں کوئی، وہ میرے ساتھ بھی ہو میرا ہم خیال ہو، وہ میرے ساتھ بھی ہو میرا ہم خیال ہو۔ اس شعر پہ توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا کہ ایک دشت بڑھ رہا ہے میری سمت اس طرح، ایک دشت بڑھ رہا ہے میری سمت اس طرح، جیسے کہ اس کے ذمے میری دیکھ بھال ہو،
واہ 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 واہ، بہت اچھا. ایک دشت بڑھ رہا ہے میری سمت اس طرح جیسے کہ اس کے ذمے میری دیکھ بھال ہو. ایک دشت بڑھ رہا ہے میری سمت اس طرح جیسے کہ اس کے ذمے میری دیکھ بھال ہو. ایسا نہیں کہ طاقت پرواز کم ہوئی، بہت اچھے. ایسا نہیں کہ طاقت طاقت پرواز کم ہوئی، لیکن کہیں تو ختم بلندی کا جال ہو. لیکن کہیں تو ختم بلندی کا جال ہو. یہ شعر دیکھیے گا کہ تو آس پاس ہو تو بدلتے ہیں سارے رنگ. بہت اچھے. تو آس پاس ہو تو بدلتے ہیں سارے رنگ. تو ساتھ ساتھ ہو تو نہ جانے کیا حال ہو. تو ساتھ ساتھ ہو تو نہ جانے کیا حال ہو. آخری شعر دیکھیے کہ ہم ایسی راہ پر نہ نکل جائیں جس جگہ، ہم ایسی راہ پر نہ نکل جائیں جس جگہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے کا احتمال ہو. ایک دوسرے کو ڈھونڈنے کا احتمال ہو. ایک دشت بڑھ رہا ہے میری سمت اس طرح جیسے کہ اس کے ذمے میری دیکھ بھال ہو. ایک اور غزل کا مطلب سماعت فرمائیے. مال عشق جنوں کا حساب رکھتا ہے، مال عشق جنوں کا حساب رکھتا ہے. گرہ میں اپنی دیوانہ عذاب رکھتا ہے، گرہ میں اپنی دیوانہ عذاب رکھتا ہے. اس شعر پہ توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں ڈھونڈتا پھروں اس کو، وہ چاہتا ہے کہ میں ڈھونڈتا پھروں اس کو، سو میرے قدموں کو کب بے سراب رکھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں ڈھونڈتا پھروں اس کو، سو میرے قدموں کو کب بے سراب رکھتا ہے. یہ شعر توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے کہ خاموشیوں کو بھی سنتا ہے جان و دل سے کبھی، خاموشیوں کو بھی سنتا ہے جان و دل سے کبھی، کبھی سوال میرے بے جواب رکھتا ہے. خاموشیوں کو بھی سنتا ہے جان و دل سے کبھی، کبھی سوال میرے بے جواب رکھتا ہے. یہ شعر دیکھیے کہ ہزار پردوں میں رکھتا ہے ایک ایک سخن، ہزار پردوں میں رکھتا ہے ایک ایک سخن، ہر ایک سخن میں ہزاروں حجاب رکھتا ہے. بہت اچھے بہت اچھے. ہزار پردوں میں رکھتا ہے ایک ایک سخن، ہر ایک سخن میں ہزاروں حجاب رکھتا ہے. وسیم صاحب یہ شعر دیکھیے گا کہ شاید کچھ نیا خیال ہو. عجیب دل ہے تجھے چاہتا بھی ہے لیکن، عجیب دل ہے تجھے چاہتا بھی ہے لیکن، تیرے زوال کے آنکھوں میں خواب رکھتا ہے. عجیب دل ہے تجھے چاہتا بھی ہے لیکن، تیرے زوال کے آنکھوں میں خواب رکھتا ہے. یہ شعر دیکھیے امیجری شعر کی کہ اتارے دن کے لیے روشنی کا پیراہن، اتارے دن کے لیے روشنی کا پیراہن، خبائے شب کے لیے ماہتاب رکھتا ہے، خبائے شب کے لیے ماہتاب رکھتا ہے. آخری شعر دیکھیں کہ کچھ اور تیری مدارات کو نہیں ہے مگر، کچھ اور تیری مدارات کو نہیں ہے مگر، بس ایک دل ہے جو خانہ خراب رکھتا ہے. خاموشیوں کو بھی سنتا ہے جان و دل سے کبھی، کبھی سوال میرے بے جواب رکھتا ہے. ایک آخری غزل سماعت فرمائیں. طلب کے آسمانوں سے اتر جانا ضروری تھا، طلب کے آسمانوں سے اتر جانا ضروری تھا، پرندوں کے بدن سے بالوں پر جانا ضروری تھا. اسے توجہ چاہتا ہوں. راحت صاحب دیکھیں کہ میں اس گونگی حویلی میں نہ جانے کب سے ہوں کیوں ہوں، میں اس گونگی حویلی میں نہ جانے کب سے ہوں کیوں ہوں، اگرچہ مجھ کو یہاں سے کوچ کر جانا ضروری تھا، اگرچہ مجھ کو یہاں سے کوچ کر جانا ضروری تھا. بہت ہی سرد تھی وہ رات اس کی بے کراں وسعت، بہت ہی سرد تھی وہ رات اس کی بے کراں وسعت،
दहकती आग से जिस्मों का भर जाना जरूरी था, दहकती आग से जिस्मों का भर जाना जरूरी था। थके हारे परिंदे आसमां वीरान करते थे, थके हारे परिंदे आसमां वीरान करते थे। फजाए शाम थी, सूरज का घर जाना जरूरी था। थके हारे परिंदे आसमां वीरान करते थे। फजाए शाम थी, सूरज का घर जाना जरूरी था। ये शेर देखिए कि शायद इस दौर की तर्जुमानी भी करता हो ये शेर के, मेरे रास्ते में दो राह भी पड़ता था, मैं क्या करता। मेरे रास्ते में दो राह भी पड़ता था, मैं क्या करता। जरा सी चश्म पोशी थी, गुजर जाना जरूरी था। मेरे रास्ते में दो राह भी पड़ता था, मैं क्या करता। जरा सी चश्म पोशी थी, गुजर जाना जरूरी था। तेरी लहरों के आगे रेत का घर लग रहा था मैं, तेरी लहरों के आगे रेत का घर लग रहा था मैं। अजब तेवर थे, जर्रों का बिखर जाना जरूरी था। तेरी लहरों के आगे रेत का घर लग रहा था मैं। अजब तेवर थे, जर्रों का बिखर जाना जरूरी था। आखिरी शेर देखिएगा कि मैं अपनी मंजिलों को छोड़कर भागा चला आया, मैं अपनी मंजिलों को छोड़कर भागा चला आया। बुलाया किस लिए, तेरा अगर जाना जरूरी था। मैं अपनी मंजिलों को छोड़कर भागा चला आया। बुलाया किस लिए, तेरा अगर जाना जरूरी था। मैं इस गूंगी हवेली में न जाने कब से हूँ क्यों हूँ, अगरचे मुझको यहाँ से कूच कर जाना जरूरी था। ये थे जनाब अकरम नक्काश जो अपने कलाम से इस मुशायरे का आगाज फरमा चुके हैं। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया सुलेमान खतीब मेमोरियल एजुकेशनल कल्चरल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा कर्नाटका ने। इस ट्रस्ट को अपनी खिदमत देते हुए 25 साल हो गए हैं। जनाब सुलेमान खतीब दक्कन के मशहूर शायर गुजरे हैं जिन्होंने अपनी शायरी के जरिए लोगों को बेदार किया। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना अहम रोल अदा किया जनाब तमकीन खतीब साहब ने। जनाब तमकीन खतीब साहब जनाब सुलेमान खतीब साहब के फर्जंद हैं और हिंदुस्तान से लेके अमेरिका तक उर्दू अदब की शमा को रोशन किए हुए हैं। तो ये था कर्नाटका के शहर गुलबर्गा में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा जो हैदराबाद दक्कन के मशहूर शायर जनाब सुलेमान खतीब साहब की याद में मुनक्किद किया गया था। उम्मीद करता हूं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, अगर आप पूरा मुशायरा देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, पता है www.mushairalive.com। जी हाँ, www.mushairalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे देख सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा भी सुन सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो करें, पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे भी इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो हमारी टीम को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। फिर किसी शहर से किसी और प्रोग्राम या किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।